بہت پہلے ایک میگزین میں پڑھا کہ کوئی انسان جب تکلیف بتائے تو آئی انڈرسٹینڈ کہنے سے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے جذبات سمجھے جا رہے ہیں۔ یہ دو لفظی جملہ میں نے بہت سال پریکٹس کیا اور اس کے فوائد بھی دیکھے، جب تک کہ ایک سہیلی کی والدہ کی وفات ہوئی۔ وقت گزارنے کے بعد خواہش کا پورا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ضرورت خواہ عزت کی ہو یا روٹی کی، اگر بھوک کے وقت نہ ملے تو اسی طرح بیکار ہو جاتی ہے جیسے پاؤں میں نہ آتے جوتے۔ ہم نے مولوی کو پیشہ بنا دیا ہے، پیشے میں پھر عیب ہوتے ہی ہیں۔ ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے والد کا جنازہ خود پڑھائے۔ جو دعا باپ کے لیے بیٹے کے دل سے نکلے گی وہ کسی اور کے دل سے نہیں نکل سکتی۔ ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے۔ جو دعا بچی کے لیے باپ کے دل سے نکلے گی وہ کسی اور کے دل سے کیسے نکل سکتی ہے؟ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں: ایمان، صبر، رضا۔ اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک: جو میرے رب نے چاہا میں اسی پر راضی ہوا۔ سچ بولنے سے معاملہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے اور جھوٹ اسے مستقبل کا حصہ بنا دیتا ہے۔ جن کے امتحان زیادہ ہوں ان کے درجات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جس دن مسلمان اندر سے مضبوط ہو گئے اس دن باہر کے دشمنوں سے جیتنے سے کوئی بھی طاقت انہیں نہیں روک سکے گی۔ ہم سب بہت خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں، سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے کچھ خامیوں میں برے۔ لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور بعض گناہوں کی سزا اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ یہ دنیا بہادر اور ڈیرنگ لوگوں کے لیے ہے۔ بہت سی عورتیں گرتی ہیں اور بہت سی گر کر اٹھتی ہیں، مگر جیتتی صرف وہ ہیں جو ہنس کر اٹھنے والی ہوں۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی غم کے لائق نہیں۔ دنیا فانی ہے اور عمر بہت ہی مختصر، لہٰذا خود کو تھکاؤ نہیں اور ان فکروں کا بوجھ نہ اٹھاؤ جن کی تم میں طاقت نہیں۔ بس اپنی زندگی جیو اور اپنے رب کو راضی کرو، اور جو اللہ کو راضی کر لے دنیا اور آخرت دونوں اس سے راضی ہو جاتی ہیں۔ کیا ایمان کے دل میں داخل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ انسان گناہ نہیں کرتا؟ نہیں، انسان خطائیں کرتا ہے لیکن اس کا دل فوراً اسے ملامت کرتا ہے۔ اسے احساس ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنے کے بعد فوراً سے دل میں الارم بج جاتا ہے۔ اس الارم کا بجنا انسان کے ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں اور کوئی نیکی کر لیں۔ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایمان یہی ہے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں
کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ ہم خود کو بار بار راہ راست میں لاتے رہیں گے۔ کسی کام سے پہلے ٹاس کرنا، دروازے پر تیل پھینکنا، شیشہ ٹوٹ جانے اور دودھ گر جانے کو غلط سمجھنا، حروف مقطعات لکھ کر گھروں میں لگانا، ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت تلاش کرنا، غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرنا، ہوروسکوپ اور نمبروں کے ذریعے، یہ سب بدشگونی کے کام ہیں۔ کتاب والوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بدشگونی جیسی خرافات میں پڑیں، کیونکہ یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ نفع و نقصان کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد کا حق صرف روٹی نہیں، اولاد کا حق صرف روٹی، کپڑا اور چھت نہیں، بلکہ ادب، اخلاق، وقت، توجہ اور دعائیں بھی ہیں۔ جو والدین صرف دنیاوی آسائشیں دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ اصل حقوق سے غافل ہیں۔ اولاد کو صرف کامیاب انسان نہیں بلکہ نیک انسان بنائیں، یہی آپ کی سب سے بڑی وراثت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ خیال رکھیں، دنیا داری نبھاتے نبھاتے ان رشتوں کو نہ بھول جائیں جو آپ کے آس لگائے بیٹھے ہوں، جنہیں دوسروں کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی بے رخی ان کی جان عذاب میں ڈال دے۔ ایسے لوگ بے رخی کے مستحق نہیں ہوتے۔ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کریں۔ آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی ماں سے کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بیٹوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مرد ذات سے کیسی امید رکھنی چاہیے۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ صرف اللہ ہی ہمیں تھام سکتا ہے، سہارے دے کر اٹھا سکتا ہے۔ بندوں کے سہارے واقعی بڑے کمزور ہیں، خواہ وہ اس کے مخلص بندوں ہی کے کیوں نہ ہوں۔
جب آپ گر جاتے ہیں تو وہی ہر پتے تک کی حرکت سے بھی واقف رب، وہ العلیم ہی آپ کی حالت جانتا ہے۔ وہ الودود آپ کو ڈھارس دیتا ہے، وہی الرحیم آپ کو گناہوں کی اس دلدل میں بہت اندر تک ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ وہ الغفور آپ سے گناہوں کے بوجھ ہٹا کر آپ کو وقار سے چلنا سکھاتا ہے۔ وہ جب آپ کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ جب آپ اس کو کھو دینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہی المومن آپ کو اس خوف سے امن دیتا ہے۔ وہ العزیز بندے کے عیب چھپا کر اسے بندوں میں معزز کرتا ہے۔ وہ الملک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اتنا نرم دل، اتنا محبت کرنے والا، اتنا خیال رکھنے والا، اپنے حقیر گنہگار بندوں کے بھی اتنے قریب۔ کیا اس جیسا کوئی اور بھی ہے؟ ہو کوئی اس کا ہم نام، اس کا ہم مثل، اس کا ہم صفت؟ کیا اس کے سوا کبھی کسی اور سے بھی ہمیں کچھ ملا ہے؟ کوئی خیر، کوئی سہارا، کوئی مدد؟ پھر بھی ہم نادان انسان اپنے جیسے انسانوں سے امید رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ اللہ پاک کب کہاں تمہارا دل بدل دے تم نہیں جانتے، مگر پھر یہ ہوگا کہ دنیا پیچھے رہ جائے گی اور تم رب سے قریب ہو جاؤ گے۔ یہی اصل زندگی ہے، باقی سب فانی ہے۔ کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں۔ ان کے رویوں اور باتوں پر ہمیں صبر کرنا ہے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ ہمارے ہی فائدے کے لیے کبھی کبھی اللہ کو ہمیں بھوکا رکھنا پڑتا ہے، ہاتھ پیر باندھنے پڑتے ہیں، گونگا بہرا کرنا پڑتا ہے، بے بس کرنا پڑتا ہے، تاکہ ہم خود کچھ نہ کہہ سکیں، خدا ہی سب کچھ کرے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ رات کے بعد صبح کا آنا اس رب کی رحمتوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اس کے آگے روشنی ہے۔ بس آپ کبھی مایوس نہ ہونا۔ پھر ہم پہ واجب نہیں کہ اس رب کی تسبیح کریں جو اندھیرے کو روشنی سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور شکر کا سب سے احسن طریقہ تو نماز ہے۔ اللہ ہم سب کو تہجد اور نماز فجر ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ، حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسیٹتے چلے جاتے ہو۔ جب تم پر دنیا کی حقیقت اور آخرت کی بقا ظاہر ہو جائے گی تو تمہیں دنیا اس قدر حقیر لگے گی کہ اس کا درد نہیں دے گا، اس کی کوئی چیز تمہارے دل میں نہیں آئے گی۔ یاد رکھنا، اللہ کا ہونے کے لیے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے۔ روزے میں تنہائی میں چھپ کر نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کیوں
کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ احساس گناہ کرتے ہوئے بھی پیدا ہو جائے۔ اے اللہ پاک، تو ہی ہمیں تنہائی کے گناہوں سے بھی بچا لے، آمین۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ جب جب پکارو مل جاتا ہے۔ ہاں، انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔